اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم۔ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ اس بار جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے، 1500 سالہ ولادت کی خوشی منائی جائے گی۔ میرے سرکار کو پورے 1500 سال ہو گیا اس جہان میں آئے۔ اس سال خوب دھوم دھام سے، زور اور شور سے عید میلاد النبی منانے کی تیاری کیجیے۔ خوب درود و سلام ابھی سے پڑھنا شروع کر دیجیے، کیونکہ جب ربیع النور یعنی بڑا ربیع النور آئے گا تو اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ اور تحفہ بھیج دینا۔ اپنے آقا کی یعنی میلاد ہم کیوں نہ منائے؟ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش شریف کا جو ہے ذکر ہوگا، سرکار کی آمد کا بیان ہوگا، سرکار کے خوبیوں کا کمال کا ذکر ہوگا، سیرت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائے گی۔ سنو کیونکہ آقا کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجتی ہے اور سجتی رہے گی۔ عید میلاد النبی کا اہتمام کرتی رہو، اپنے آقا کا ذکر کرتی رہو۔ جلنے والے کو جلنے دو، رونے والے کو رونے دو، جلنے والے جلتے ہی رہیں گے، مگر پیارے آقا کا تذکرہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہی رہے گا۔ ذکر مصطفیٰ نہ رکا تھا، نہ رکا ہے اور نہ صبح و قیامت تک رکنے والا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں کہ خاک ہو جائیں گے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ کس قدر مقام خیرت ہے کہ لوگ اپنے اولاد کا جنم دن مناتے ہیں، کبھی سالگرہ کا جشن مناتے ہیں، کبھی جشن فتح، جشن آزادی مناتے ہیں، مگر کوئی نہیں کہتا کہ یہ شرک اور بدعت ہو گیا۔ اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سب فضول خرچی ہے، اور نہ ہی کوئی ناجائز کا فتویٰ لگاتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب اپنی اولاد کی پیدائش کا دن منانا، برتھ ڈے کا انعقاد کرنا، 15 اگست کی یوم آزادی کا جشن منانا شرک اور بدعت نہیں ہو سکتا، تو پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر خوشی منانا، محفلوں کا انعقاد کرنا، یہ کیسے شرک اور بدعت ہو سکتا ہے؟ پھر ایسے مقدس رسول کی یوم پیدائش جن کے صدقے میں رب کائنات نے تمام جہان کو پیدا فرمایا کہ جو کچھ اس کائنات عالم میں موجود ہے سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد ہی کا صدقہ ہے۔ شمس و قمر میلاد رسول کا صدقہ، برگ ثمر میلاد رسول کا صدقہ، زمین و زماں میلاد رسول کا صدقہ، جن و بشر میلاد رسول کا صدقہ، فلک اور ملک میلاد رسول کا صدقہ، دریا کی روانی میلاد رسول کا صدقہ، موجوں کی طغیانی میلاد رسول کا صدقہ، غرض کی لوح و قلم، عرش فرش، زمین و زماں، مکین و مکان، سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا ہی صدقہ ہے۔ تبھی تو ہمارے امام کہتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنے و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ دیکھیے نا، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ کل بے فضل اللہ بے رحمت ہی فلیفرحوا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی فضل پر خوشی مناؤ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے بندیوں، اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نعمتوں پر خوشی منا اور خوشی کا اظہار کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے جس پر ہم خوشی منائیں، خوشی کا اظہار کریں؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ کی سب سے بڑی رحمت کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جان عالمین کہا جاتا ہے، توحہ یاسین کہا جاتا ہے، غم خوار امت کہا جاتا ہے، محسن کائنات کہا جاتا ہے۔ تو گویا ہم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو اپنا پیارا محبوب عطا کیا ہے، ہم نے امام الانبیاء کو تم میں مبعوث فرما کر تم پر بڑا فضل کیا، ہم نے تمہیں رحمت عالم کی ذات عطا کی ہے، لہٰذا اسی عطا و بخشش اور اللہ کی رحمت پر خوشیوں کا اہتمام کرو۔ میرے محبوب کی یاد میں محفلیں منعقد کرو، میرے محبوب کی خوب چرچا کرو کہ بے شک تم ان کی چرچا کر کے، ان کی یاد قائم کر کے، ان کی محفلیں سجا کر میرے رحمت اور فضل کے
फजल पर खुशी के एहतमाम करने वाले बन जाओगे, और इस तरह फरमा बरदारी करके मेरे मुकर्रब और महबूब बंदे बन जाओगे। कि ए गाफिल बंदो सुनो सुनो कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ क्या है, लौहो कलम तेरे हैं। अब दूसरी मकाम पे अल्लाह इस कुरान में इरशाद फरमाता कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि तर्जुमा की तहकीक कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान अज़ीम और फजले अमीम फरमाया है कि उनमें अपने प्यारे रसूल को मबूस फरमाया है। अब गौर करने का मकाम है कि खुदाए कादिर कयूम ने हमें अपने महबूब के अलावा और भी बहुत सारी नियामतों से माला माल फरमाया है। चुनांचा देखने के लिए आँख की नियामत, सुनने के लिए कान की नियामत, दस्तगिया की नियामत, ज़ुबान और बयान की नियामत, सेहत और तंदुरुस्ती की नियामत, आल औलाद की नियामत। बल्कि सही बात तो ये है कि हम इस नियामतों को इस नियामतों की शुमार ही नहीं कर सकते। यानी रसूल अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम इन सब नियामतों का शुमार ही नहीं कर सकते। मगर अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया कि ए मुसलमानों, हमने तुम्हें आंखें दी है, लिहाजा तो एहसान तुम पर एहसान फरमाया है। खाने को मुँह और ज़ुबान दी है, लिहाजा तुम पर एहसान फरमाया है। चलने को पाँव और पकड़ने को हाथ दिया, लिहाजा तुम पर एहसान फरमाया। औलाद की नियामत से नवाजा इसलिए लिहाजा तुम पर एहसान फरमाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर जब खुदा कादिर कयूम ने अपने प्यारे रसूल को फर्श जमी पर मबूस फरमाया, जब इमामुल अंबिया को रुए ज़मीन पर जलवा अफरोज़ फरमाया, जब महबूब मुक़द्दस को हमारे दरमियान भेजा, तो अब इरशाद फरमाया, ए लोगो, हमने तुम पर बड़ा एहसान किया है, हमने तुम पर बड़ा फजल फरमाया, हमने तुम पर बड़ा करम किया है कि अपना प्यारा महबूब तुम्हें अता कर दिया है। सुबहान अल्लाह। कि मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देख कर ये हैरान रह गए। रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए।